میرے پیارے اسلامی بھائی ہو، جیسا کہ اتنی دیر سے آپ تمام ہی حضرات کو میں بڑی محبت کے ساتھ میں بلا رہا تھا، اور آپ نے میری اس محبت کو اس طریقے سے کک ماری ہے کہ حضرات سامنے نظر آ رہا ہے۔ میرے پیاروں، میری محبت کو تو آپ دنیا کے اندر کک مار سکتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگے، جس طریقے سے پیش ہوگے، پھر کیا عالم ہوگا؟ پھر جو فرشتوں کی کک پڑے گی نا تو لگاتار مزہ آتا چلا جائے گا۔ تو میرے پیاروں، یہ دنیاوی محفل میں آپ نہیں آئے ہیں، آپ دین کی محفل کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو موت کا ذائقہ چکھنا ضرور ہے، مرنا ضرور ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، چاہے وہ دنیا کا کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنا بھی بڑا سلطان ہو، نبی ہوئے، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوئے، سب کو اس ذائقے سے حضرات محترم گزرنا پڑا۔ اور میرے پیاروں، آپ میرے خیال سے 11-12 بجے تک اپنی سوشل میڈیا پر جس انداز میں ہو گئے وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ 11-12 بجے تک آپ نے جو کام کرنا ہے، موبائل چلانا ہے، بستر پر لیٹ جانا ہے، آپ سوچو گے صاحب موبائل میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی معلوم ہے کہ محفل پاک میں جب ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح جھماجھم برستی رہتی ہے۔ اور حضرات، ہم اور آپ جس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، اس محفل پاک کا تو کیا کہنا، اس محفل پاک کا تو کیا کہنا۔ حضرات کہتے ہیں کہ جہاں بھی ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور حضرات، جب اللہ و رسول کا ذکر کیا جاتا ہے نا، جس محفل پاک میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، رب کے محبوب کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، حضرات محترم اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جو لوگ اس محفل پاک میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کو سماعت کرتے ہیں، اللہ کے وہ فرشتے اپنے ان نورانی رجسٹروں میں ان کے نام نوٹ کرتے ہیں کہ کون کون بندہ بیٹھا تھا، کس کس نے اپنی زبان سے کس مرتبہ، کتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہا تھا، ان کی زبانوں کے نکلے ہوئے کلمات وہ اپنے رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں۔ اور حضرات محترم، جب وہ لوگ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا تو پروردگار عالم اس کو 90 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا۔ تو اپنے اعمال میں حضرات نیکیوں کا اضافہ کرنے کے لیے آئیے۔ بڑے بڑے مقدر والے لوگ ہوتے ہیں حضرات، سونے کی راتیں بہت ہوتی ہیں، سونے کی راتیں بہت آتی ہیں، سبحان اللہ حضرات محترم، سونے کی راتیں بہت آتی ہیں، لیکن نبی کی یاد میں جاگ کر اس رات کو سونا بنانے کی راتیں بہت کم آتی ہیں۔ تو آپ نبی کی یاد میں جاگنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرات کسی دنیا دار کے لیے نہیں بیٹھنے آئے ہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار کے لیے بیٹھنے آئے ہیں۔ آپ بیٹھے تو صحیح، انشاءاللہ پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کس طریقے سے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میرے پیاروں، آج جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، جناب عبداللہ شاہ میاں کے مزار اقدس پر ہم بیٹھے ہیں، کیا اللہ کو انہوں نے یوں ہی راضی کر لیا؟ اللہ کو انہوں نے کیسے راضی کیا؟ آج تمام دنیا ان کے دربار میں آ رہی ہے، آج تمام کے تمام لوگ خواجہ غریب نواز کے دربار میں جا رہے ہیں، حضور غوث اعظم کے دربار میں جا رہے ہیں، حضرات محترم تمام ہی ولیوں کے دربار میں لوگ حاضری دے رہے ہیں، چاہے قلیہ شریف ہو، چاہے کہ چھوٹا شریف ہو، چاہے بھیسوڑی شریف ہو، تمام کے تمام آستانے جو ہیں حضرات محترم ان کے دربار میں لوگ حاضری کیوں دے رہے ہیں؟ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات کبھی سوچا ان کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو اتنی عزت کیوں بخشی ہے؟ ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد بھی ہیں، ہمارے باپ کا بھی انتقال ہوا، تمہارے باپ کا بھی ہونا ہے، ہمارے دادا کا انتقال ہوا اور دادا کا انتقال ہوا، تمام کے تمام
لوگوں کا انتقال ہوا، ہمارے خاندان سے تمام لوگ انتقال کر گئے ہیں، تمام کے تمام لوگ رخصت ہوئے ہیں، ان کے گھر پہ ان کے قبر پر لوگ حاضری دینے اتنے کیوں نہیں جاتے؟ حضرات محترم ہمارے دادا پردادا کی قبر میں لوگ حاضری دینے کیوں نہیں جاتے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب کے اعمال اپنی اپنی جگہ ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کا ذکر جو کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اس لیے اللہ کے ذکر سے دور نہ ہو۔ جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قرب سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارو، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے ولیوں کے مزار جہاں جہاں ہوتے ہیں ان کو قرب خاص میں حضرات محترم مسجدیں بھی قریب ضرور ہوا کرتی ہیں، ان کے آستانوں کے قریب قریب مسجدیں ہوا کرتی ہیں۔ آج تو آستانے کے قریب میں سرسالے کی سرزمین پر 4-5 مسجدیں بنی ہوئی ہے۔ میرے پیارو، یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، ایک وقت کی نماز نہ چھوڑی ہے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا ہے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہے۔ میرے پیارو، اس لیے اللہ کے ذکر سے دور نہ ہو، اللہ کے ذکر کے قریب آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لو، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ میرے پیارو، باہر سے آنے والے علماء بھی تشریف لانے والے ہیں، حضرات بڑی اونچی اونچی شخصیت ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، بڑی بڑی مدھر، بڑی بڑی میٹھی، بڑی بڑی پیاری آوازیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے کانوں تک آنے والی ہیں۔ ہماری بستی کے امام صاحب حضرات محترم، ہمارے قرب و خاص کے رہنے والے حضرات، کاشی پور کے ہی رہنے والے جناب حافظ و قاری محمد مسعود رضا صاحب، بڑی پیاری میٹھی آواز سے آپ بڑی پیاری نعت پاک آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ موقع بھی آپ کے حوالے آنے والا ہے، یہ موقع بھی آپ کے لیے آنے والا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کا ذکر کرو، انشاءاللہ بات یہ چل رہی تھی، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں کامیابی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کامیاب ہے۔ اب میرے پیاروں بات سن لو، یہ آج کیا معاشرے کے حالات نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرات اللہ کے ذکر سے جو دور نظر آ رہے ہیں، 15 سال کا بچہ ہوا حضرات سوشل میڈیا کا اتنا بری طریقے سے شکار ہے، 70 سال کا چاہے بزرگ ہو سوشل میڈیا کا شکار ہے، وہ دنیاوی تمام خرافات دیکھنے کے لیے تیار ہے، تمام کی تمام باتیں دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی دین کی بات اس موبائل میں بھی آ جاتی ہے پھر فٹ سے اوپر کر دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ بات سننے والا ہوں۔ کیونکہ حضرات میرے اپنی زندگی میں تھوڑا جھانک کر کے دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا، اے میرے بندے ذرا یہ تو بتلا، میں نے تجھے کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں دی تھی، اے میرے بندے ذرا یہ تو بتلا، میں نے کھانے کے لیے پینے کے لیے ہر طریقے کی نعمتیں تجھے نواز دی تھی۔ ابھی پانی جیسی عظیم چیز جس کے ایک قطرے کے لیے انسان کی جان نکل جاتی ہے، وہ عظیم مقدس پانی جیسا قطرہ میں نے تیرے لیے بالکل فری کر دیا تھا، مفت کر دیا تھا۔ ایسی ایسی نعمتیں دی، ہواؤں جیسی چیز کہ جس کے لیے تو سانس لے سکے، دنیا میں آرام سے رہ سکے، بیٹیاں دی، بیٹے دیے، تمام کی تمام نعمتوں سے تجھے نوازا، اور سب کچھ دینے کے بعد میں نے صرف اتنا کہا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے میرے بندے، اگر میں نے تجھے پیدا کیا، تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اے میرے بندے ذرا یہ بتلا، تیرے پاس ذکر کہاں ہے، تیرے پاس عبادت کہاں ہے؟ کھانے کے لیے نعمتیں میں نے دی تھی، ہوائیں میں نے دی تھی، پانی میں نے دیا، اولاد میں نے دی، بیویاں میں نے دی، تمام کی تمام نعمتیں سب کچھ میں نے دیے۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے آنکھیں میں نے تجھے دی، سننے کے لیے حضرات محترم قوت میں نے تجھے دی، بولنے کے لیے زبان میں نے تجھے دی، آنکھیں سماعت کرنے کے لیے سب کچھ میں نے تجھے دیا۔ آج سوچنے سمجھنے کا مادہ میں نے تجھے دیا، عقل سلیم سے نوازا، ورنہ دنیا تجھے پاگل کہہ کر کے شکار کر دیتی، ورنہ دنیا تجھے پاگل کہہ دیتی، مگر میں نے عقل سے تجھے نوازا۔ میرے بندے ذکر کی محفل ہو رہی تھی اور تو گھر میں بیٹھا تھا، اذان ہو رہی تھی، حی علی الصلاۃ کی صدائیں ہو رہی تھی، حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی تھی، بتلا میرے بندے تو کہا تھا، مجلسیں ہو رہی تھی، محفلیں ہو رہی تھی، میرے ذکر
ذکر کی محفلیں ہو رہی تھی، بتلا اے میرے بندے تو کہاں تھا؟ اے میرے بندے میں نے تجھے جس چیز کے لیے بھیجا تھا، میں نے جس تمام کاموں کے لیے جس کام کے لیے بھیجا تھا، بتا میرے بندے کہاں ہے؟ بندہ کہے گا اے پروردگار عالم واقعی تو مجھے تمام کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اے رب العالمین اے پروردگار عالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تمام جناب علماء اکرام، جناب حافظ و قاری وسیم رضا صاحب قبلہ حضرات جن کی آپ تقریر سماعت کرنے والے تھے وہ حضرت بھی آ چکے ہیں، بڑی پیاری آواز ہے، میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ہمارے کنڈا میں قریباً 1.5-2 سال تک یہ رہے ہیں، بڑی پیاری آواز ہے، بڑا اچھا بڑا پیارا انداز ہے۔ حضرات محترم جو آپ کو سماعت کرنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ بلا کسی تاخیر اب حضرت کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں کہ جناب حافظ و قاری مسعود رضا صاحب مائک پر آئیں، علماء اکرام کو اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم۔